آقا علیہ السلام کی کوئی بھی بات ان کو سننے میں ملے پھر اس کا اثر صحابہ اکرام کی زندگی میں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہ اہم بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ عرب معاشرہ جو برائیوں میں اپنی مثال آپ تھا، وہ عرب معاشرہ جہاں ہر طرف انسان نیت تڑپ جاتی تھی، ایسے ماحول جس عرب معاشرے میں تھا وہاں انسانیت کے لیے مسیحائی کرنے کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ صحابہ کرام نے ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کا جو حق ہے اس کو ادا کیا۔ اللہ کو ماننا اور رسول کو ماننا، یہ جو ایمان کی بنیادیں ہیں، اس کو انہوں نے صرف زبان سے بیان سے ظاہر نہیں کیا، بلکہ عملی طور پر دنیا کے سامنے اس کے نمونے رکھے انہوں نے۔ جو بھی بات ان کے سامنے آتی اس پر وہ اس قدر ان کا یقین تھا، اس قدر ان کا ایمان تھا کہ بالکل اس ارشاد کا اثر آپ ان کی ظاہری زندگی میں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ من جملہ وہ چیزیں جو ایمانیات سے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ماحول میں پیدا فرمایا تھا، وہ تھی آخرت کی فکر، اپنے اعمال کا محاسبہ اور موت کا مرحلہ، موت کے بعد قبر کی زندگی۔ یہ ایسی باتیں تھیں بظاہر آج ہم سے بھی وہ چیزیں پوشیدہ ہیں، قبر میں کیا ہوتا ہے نہ آپ نے دیکھا ہے نہ میں نے دیکھا ہے، اور ایسے ہی صحابہ اکرام کے لیے بھی وہ چیزیں غیب میں تھیں۔ اور مومنوں کی شان یہی ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، اللہ اس کے رسول کو مانتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول سے پہنچنے والی، صحیح طریقے سے پہنچنے والی ہر بات کو بھی مانتے ہیں، خواہ وہ غیب کی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایمان والوں کی جب تعریف و توصیف فرمائی تو اس میں ایک وصف یہ بھی بیان فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے ہم دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے صحابہ کی تربیت اس حوالے سے فرماتے تھے اور کیسا اثر ان کے پاس، صحابہ کے پاس ان ارشادات کا تھا۔ قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ انسان کی زندگی کے جو مرحلے ہیں ان میں سے ایک مرحلہ تو یہ دنیاوی زندگی کا ہے، یہ مادی دنیا، 40 سالہ 60 سالہ 70 سالہ جتنی بھی اللہ نے جس بندے کے لیے جو عمر مقدر کی ہے اس حساب سے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ، ان کے پیچھے برزخٌ، ایک عالم برزخ ہے، ایک پردے کا آڑ ہے، یعنی جس کی حقیقت کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم دیکھ نہیں سکتے، عام انسان اس سے آگاہ نہیں ہو سکتے، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور وہاں بندہ جو ہے یوم بعثت تک، یعنی قبروں سے مردوں کو اٹھائے جانے تک اس کی زندگی وہاں ہوتی ہے۔ قیامت جب تک قائم نہیں ہوتی، حساب و کتاب کا مرحلہ جب تک قائم نہیں ہوتا، اس وقت تک ہر اس دنیا میں آنے والے انسان کی زندگی کا دوسرا پڑاؤ کیا ہے اس دنیا کے بعد؟ وہ قبر کی زندگی ہے، وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ یہ قرآن نے بیان کیا، الگ الگ انداز سے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا، اور احادیث کریمہ میں کثرت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تذکرے فرمائے۔ کوئی حدیث کی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں قبر اور قبر کی زندگی کا بیان نہ ہوا ہو۔ تقریباً جتنی جامع کتب ہیں احادیث پاک کے اس میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ بعض محدثین نے مستقل طور پر اسی عنوان سے احادیث کو مرتب فرمایا، اور احادیث جو اس مضمون پر مشتمل ہیں ان پر کتابیں آپ نے تحریر فرمائی۔ جیسے حافظ ابن ابی دنیا کا ذکر ہمیں ملتا ہے مؤلفین میں، اور اسی طرح علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اسی طرح علامہ ذہبی کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جنہوں نے مستقل طور پر اس مضمون پر آنے والی روایتوں کو، قرآنی آیتوں کو الگ سے کیا ہے جمع کر کے ایک کتاب امت کو دی۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، موت کے بعد کا مرحلہ، مرنے کے بعد کی زندگی، خبر کی زندگی،
اس کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طور پر کرایا تھا کہ صحابہ اس دنیا میں محسوس کرتے تھے اس زندگی کو، اس بعد میں آنے والی زندگی کو صحابہ محسوس کرتے تھے، ایک ایک لمحہ اس کو محسوس کرتے تھے، ایک ایک لمحہ قبر کے مرحلے کو وہ محسوس کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں بھی موتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں بھی لوگ مرتے ہیں، اور ہم شریعت کے حکم کے مطابق ان کے آخری رسومات میں شریک بھی ہوتے ہیں، تجہیز و تکفین بھی ہوتی ہے، میت کو نہلایا بھی جاتا ہے، کفن پہنایا بھی جاتا ہے، اور اس کے جنازے کو کندھا دیا بھی جاتا ہے، اس کے لاش کو قبر میں اتارا بھی جاتا ہے، منہا خلقناکم پڑھ کر کیا ہے اس کی قبر کو مٹی بھی دی جاتی ہے۔ یہ سارے مرحلے ہمارے سامنے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں تھوڑا سا غم ہوتا ہے، تھوڑا سا حزن و ملال ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اس موت کا تھوڑا سا احساس تو ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے پھر اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں واپس آتے ہیں تو اپنے اس بھائی کو جسے ہم نے قبر کے حوالے کر کے واپس آیا ہوا ہے بھول جاتے ہیں، اپنے اس دوست کو ہم بھول جاتے ہیں، اپنے اس عزیز کو ہم بھول جاتے ہیں، اپنے اس پہچان والے کو ہم بھول جاتے ہیں جس کو ہم اپنی اس دنیاوی زندگی میں چلتا پھرتا دیکھتے تھے، اٹھتا بیٹھتا دیکھتے تھے، کبھی وہ ہمارے ساتھ کھاتا تھا، کبھی وہ ہمارے ساتھ مسکراتا تھا، کبھی وہ مذاق کرتا تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو تھوڑی دیر کے لیے افسوس ہوا، تھوڑی دیر کے لیے غم ہوا، پھر ہم اس کو قبر کے حوالے کر کے آ جاتے ہیں تو اسے ایسے بھول جاتے ہیں کہ کیسے جیسے جب کبھی ہم اس سے واقف نہیں ہوں، اس کو جانتے نہیں ہوں، تو اس سے ہماری کوئی تعلق نہیں ہو، اس طرح ہم بھول جاتے ہیں۔ لیکن ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہیں قبر کی زندگی کے بارے میں، تو اس کا اثر اپنی عملی دنیا میں ایسا اثر لیتے ہیں کہ ظاہری طور پر ان کی زندگی میں اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد میں روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے محدث ہیں، امام ہیں، فقیہ ہیں، آپ مسند احمد میں روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کا نام کون نہیں جانتا؟ جب بھی ہم عثمان کہیں تو سامنے سے چھوٹا چھوٹا بچہ ان کے نام کے ساتھ غنی کے حوالے سے کیا ہے انہیں یاد کرتا ہے۔ عثمان غنی ایک ایسا نام ہے جو اہل سنت کے معاشرے میں زبان زد خاص و عام ہے۔ اہل سنت کے معاشرے میں یہ نام اجنبی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، سابقون الاولون میں ہے، وہ صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والی جو پہلی جماعتیں تھیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ سابقون الاولون ہیں آپ، 2 ہجرت کرنے والے ہیں، حبشہ کی ہجرت کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے، مدینہ شریف کی ہجرت کی فضیلت بھی آپ کو حاصل ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین اس سے بڑھ کر ایک خصوصیت کے حامل ہیں، ایسی خصوصیت پیغمبروں کے اصحاب میں کسی کو نہیں ہے، اور وہ خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صرف داماد ہیں، صرف داماد نہیں ہیں بلکہ آپ کے نکاح میں آقا علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں، 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ اس حوالے سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تصریح فرمائی۔ اور کون عثمان ذی النورین؟ وہ عثمان ذی النورین جن کو آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی وہ 10 صحابہ جنہیں ایک مجموعے میں ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مزید آقا علیہ السلام نے آپ کی فضیلتیں بیان فرمائی، آپ کی عظمتیں بیان فرمائی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی کیفیت صحابہ کی کیسی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن لیتے تو ان کے دل و دماغ پر اس کا اثر کیسا ہوتا تھا۔ وہ عثمان ذی النورین جنہیں معلوم ہے کہ وہ جنتی ہیں، وہ عثمان ذی النورین جنہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ يَا عثمان، یعنی ہر نبی کے لیے ان کی ایک خدمتگار ہوگا جنت میں، اور میرا خدمتگار عثمان ہے۔ یہ فضیلت سے بھی وہ آشنا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ آقا نے حضرت عثمان غنی کو
مرنے سے پہلے ہی شہادت کی خبر دی تھی کہ آپ شہید ہونے والے ہیں، اور شہید کی عظمتیں کیا ہیں، شہید کا مقام کیا ہے، وہ بھی وہ جانتے ہیں۔ اس سب کے باوجود آپ کے غلام روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا معاملہ یہ تھا، جب کبھی آپ کا گزر کسی قبر سے ہوتا، کسی قبرستان سے آپ گزرتے، کہیں کوئی قبر آپ کو نظر آتی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بے انتہا خوف طاری ہو جاتا، بے انتہا خوف طاری ہو جاتا۔ وہ عثمان غنی عبادتوں میں اپنی مثال آپ ہے، سخاوتوں میں اپنی مثال آپ ہے، نبی کے صحابی ہیں، نبی کے داماد ہیں، نبی کے منصور نظر ہیں، نبی کی زبان سے، زبان وحی سے آپ کو جنت اور شہادت کی بشارت ہے۔ وہ عثمان غنی کی میں بات کر رہا ہوں جن کا معمول یہ تھا، کتب تاریخ میں آتا ہے کہ ایک رات میں ایک ہی رکعت میں قرآن ختم کرتے تھے، ایک ہی رکعت میں پورا مکمل قرآن پڑھنے والے صحابہ میں سے ایک ہیں آپ۔ قرآن سے آپ کا شغف ایسا تھا، شہادت کے وقت بھی آپ قرآن پڑھ رہے تھے۔ شہادت کے وقت جب ظالموں نے آپ کو شہید کیا تو اس وقت بھی آپ روزے سے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایسے صحابی جن کی راتیں ایسی گزرتی کہ ایک رکعت میں قرآن پڑھ لینا یہ کوئی معمولی محنت ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندہ جو مجاہدہ کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، یہ کوئی معمولی ریاضت کا نام ہے؟ قرآن پڑھ لینا خود اپنی جگہ ایک بہت بڑی بات ہے، مگر وہ بھی ایک رکعت میں پوری قرآن پڑھ لینا۔ وہ حضرت عثمان ذی النورین جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے، غور کرنے کی بات ہے، جب وہ کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو خوف طاری ہو جاتا، رونے لگ جاتے، روتے روتے ہچکیاں بند جاتی آپ کی، بے تحاشا روتے۔ آپ کے خادم، آپ کے غلام جو آپ کے ساتھ تھے، وہ ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ حضرت جنت کا ذکر بھی آتا ہے، دوزخ کا ذکر بھی آتا ہے، آپ اتنے پریشان نظر نہیں آتے، لیکن قبر، کبھی کوئی قبر آپ دیکھ لیتے ہیں تو بہت زیادہ پریشان آپ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ غمگین آپ ہو جاتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں کہ آنسو ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی جو کتب احادیث میں موجود ہے آج بھی۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور جو اس سے نجات پا گیا بعد کے مرحلے جو ہیں اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قبر پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے، جو اس میں کامیاب ہو گیا، جو اس میں نجات پا گیا، جو اس میں عذاب سے خلاصی پا لیا، آخرت کی اس کے بعد کی منزلیں زیادہ آسان ہیں، زیادہ آسان ہیں۔ اور جو اس میں نجات نہ پائے، یہیں ناکام ہو جائے، یہیں عذاب کا شکار ہو جائے، تو آخرت میں مزید جو منزلیں آنے والی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید ترین ہوں گی، اس سے بھی زیادہ شدت والی ہوں گی، اس سے بھی زیادہ ہولناکی والی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے، آقا نے فرمایا آخرت کے عذاب جب میرے سامنے لائے گئے، جب میں نے آخرت کے عذابات کا منظر میں نے دیکھا تو ان میں سب سے زیادہ ہولناک اور خوف میں ڈال دینے والا منظر میں نے خبر کا دیکھا ہے۔ جہنم بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آخرت میں محشر میں کیا تکالیف ہوتی ہیں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا گیا تھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں آخرت کے عذابات میں سب سے زیادہ ہولناک منظر میں نے قبر کے عذاب کا دیکھا ہے، قبر کے عذاب کا دیکھا ہے۔ اب یہ ارشاد کا اثر ایک بار ہو جانا ایک الگ بات ہے، مگر زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا استحضار، وہ بھی اتنے جلیل القدر صحابی کو، وہ بھی اتنے اللہ کے نیک بندے کو، وہ بھی اللہ کے اتنے پیارے بندے کو، اللہ کے اتنے محبوب بندے کو، اس سے صحابہ کرام کے ایمانی کیفیت، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر انہیں کتنا یقین تھا، اس کا احساس ہوتا ہے، اس کا شعور ہمیں ملتا ہے جب بندے پر اللہ اس کے رسول کی باتوں کا یقین بڑھتا جاتا ہے،
جیسے جیسے اس کی ایمانی کیفیت بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے اعمال سدھرتے جاتے ہیں، ویسے ویسے اس کے سوچنے کا سمجھنے کا ڈھنگ بدلتا جاتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، بہت سی باتیں نہ کریں، ہم صرف حضرت عثمان غنی کا یہ ایک واقعہ ایک طرف رکھیں اور خود ہماری ساری زندگی ایک طرف رکھ کر اگر ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنا موازنہ کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے، کہاں حضرت عثمان غنی کہاں ہم ہیں۔ عثمان غنی وہ ہیں جو صحابی ہیں، عثمان غنی وہ ہیں جو شہید ہیں، عثمان غنی وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کی زبان سے مبشر بالجنہ ہے، جنت کی بشارت یافتہ ہے، ان کے جنتی ہونے میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، کیونکہ مصطفیٰ نے انہیں جنتی کہا ہے۔ مگر اس کے باوجود ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تو اس کی ہولناکی، اس کی دہشت، اس کی خوف کی کیفیت آپ پر ایسے طاری ہوتی، جب بھی کوئی قبر نظر آتی آپ قبر کی زندگی کو یاد کرتے، قبر کی ہولناکیوں کو یاد کرتے، قبر کے مرحلے کو یاد کرتے اور آپ کی کیفیت دیگرگوں ہو جاتی۔ راتوں میں ایک رکعت میں قرآن پڑھنے والے اس قاری قرآن کی یہ کیفیت ہوئی ہے تو آپ خود سوچیں ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ مگر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم خبر کو دیکھتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، مردے کو دیکھتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، میت کو نہلاتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، خود کفن خریدتے ہیں، خود کفن پہناتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، ہم خود کیا ہے میت کے لاشے کو، اس کے جنازے کو ہم کندھا دیتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، ہم اپنے ہاتھوں سے میت کو قبر میں اتارتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، اپنے ہاتھوں سے میت کو مٹی دیتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا، ہم اپنے ہاتھوں سے میت کو بند کر کے آتے ہیں پھر بھی اثر نہیں ہوتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک وہ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ ایک ارشاد کا ان کی زندگی میں اتنا اثر تھا اور ہم بار بار ان مراحل سے گزرتے ہیں، ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہے، میں نے تو نہیں دیکھا الا ماشاء اللہ، کہ آج تک کسی قبرستان میں کسی مسلمان کو، مرنے والے مسلمان کو دفن کر کے جا کر آنے والی کی زندگی میں انقلاب آیا ہو۔ جیسے ہم اس مردے کو لے جانے سے پہلے تھے مردے، ویسے ہی اس مردے کو قبر کے حوالے کر کے آ جانے کے بعد بھی ہماری وہی کیفیت ہے۔ ہماری کیفیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، نہ آپ کی کیفیتوں میں تبدیلی آئی، نہ میری کیفیتوں میں تبدیلی آئی۔ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ہم اللہ کے ذکر سے دور ہو چکے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے دور ہو چکے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہماری زندگی کا معمول بن گیا۔ گناہ کرتے 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 اس منزل کو پہنچ گئے ہیں کہ احساس گناہ بھی ختم ہو گیا، احساس گناہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی احساس ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی احساس ہوتا کہ ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں، کبھی احساس ہوتا ہے کہ گالی گلوچ کا گناہ ہم کر رہے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، مگر کبھی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کرتے 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 دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ گناہ کو آج انسان فخریہ طور پہ کرنا اپنا فیشن بنایا ہوا ہے، گناہ بطور فخر کے کیا جاتا ہے آج مسلم معاشرے میں۔ گناہ کو گناہ سمجھنا تو دور کی بات ہے، گناہ کر کے احساس ندامت میں ڈوبنا تو دور کی بات ہے، گناہ کو فخریہ طور پر گناہ کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمیں ٹوکے، کوئی اللہ کا بندہ ہمیں روکے، ہماری اصلاح کرنا چاہے تو سارا معاشرہ مل کے اس کا دشمن بن جاتا ہے، سارا معاشرہ مل کے اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ شراب پلانے والے سب کے منظور نظر ہیں، جوا کھلانے والے سب کے منظور نظر ہیں، ناچ گانا کرانے والے سب کے منظور نظر ہیں۔ اگر کوئی اس سے روکتا ہے تو وہ ہمارا دشمن ہے۔ کوئی شراب کھانے سے ہمیں روکتا ہے، کوئی جوا کھانے سے ہمیں روکتا ہے، کوئی ہمیں ناچ گانے سے ہمیں روکتا ہے تو ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ احساس ان ایمان والوں کا ہے
جنہیں دنیا ایمان والا سمجھ رہی ہے، اور جبکہ ایمان والوں کی کیفیت ایک حدیث پاک سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین کے اس ایک واقعے سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کسے کہتے ہیں، آقا کی بات پر یقین کرنا کسے کہتے ہیں، ایمان لانا کسے کہتے ہیں۔ ایک رسول پاک کے ارشاد پر ان کی عملی زندگی میں یہ اثر ہے، اور ہم ہزاروں مرتبہ اس بات کو سنتے ہیں مگر ذرہ برابر بھی ہم میں احساس پیدا نہیں ہوتا، احساس نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں؟ گناہ کر کے دل سخت ہو گیا ہے، دل مردہ ہو گیا ہے، احساس اس کا ختم ہو گیا ہے، اور احساس کو پھر سے زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ اسی موت کی یاد ہے، اسی موت کی یاد ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں۔ معلوم ہے نا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کون ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، پوری امت کی ماں ہیں، بڑا اعلیٰ آپ کا مقام ہے، بڑا اونچا آپ کا مقام ہے۔ آپ کی پاکی میں سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود پیارے آقا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، جن کے گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اللہ کے حوالے کی، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، یا رسول اللہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ قربان جائیں ان تربیت لینے والوں کی، اور قربان جائیں اس تربیت کرنے والے آقا کی۔ میری جان، میرا سب کچھ اس آقا علیہ السلام پر قربان، جنہوں نے ایسی تربیت فرمائی، اور ان کے اس صحابہ پر، وہ صحابیات پر جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ تربیت ہوتی کیا ہے، ایمانی اثر ہوتا کیا ہے۔ آج کوئی شکایت کرتا ہے؟ آج لوگ کسی کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، اللہ والوں کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں تو ہماری شکایتیں کیا ہوتی ہیں؟ کاروبار نہیں چل رہا ہے، دکان نہیں چل رہا ہے، بیمار ہے شفا چاہیے، لمبی عمر کے لیے دعا کرو، بہت زیادہ دولت کے لیے دعا کرو، ہمارا کھیت نہیں بک رہا ہے اس کے لیے دعا کرو، ہمارا گھر نہیں بک رہا ہے اس کے لیے دعا کرو۔ ایسا ایک بھی بندہ آپ کو ملا مسلمانوں میں آج کے معاشرے میں جو کسی اللہ کے بندے کے پاس اس لیے گیا ہو کہ مولانا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نیک بندے تو میرے لیے دعا کر، کیونکہ میرا دل جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو کر خیر کی طرف نہیں آ رہا ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ آج تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہمارا دل سخت ہوا، ہمارا دل سخت ہوا ہے، ہم میں سے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی سے یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے زیادہ اللہ کا نیک بندہ کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ اللہ کا نیک بندہ کوئی نہیں ہے۔ جب ہم نے پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ ہم سب سے بڑے متقی ہیں، سب سے بڑے پرہیزگار ہیں، سب سے بڑے اللہ والے ہیں، تو ہم کیوں کسی کے پاس جا کر اپنے دل کے بیمار ہونے کی شکایت کریں گے؟ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے شکایت کی، بولے یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کا نسخہ بتایا، فرمایا اے عائشہ موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارے دل کی سختی ختم ہو جائے گی۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، دن بھر میں اس مرنے کے دن کو بھی یاد کرو جس دن سب کچھ اس دنیا کا چھوڑ کے تمہیں ایک دوسری دنیا میں جانا ہے، عالم برزخ کی طرف سدھارنا ہے، اس کو یاد کرو، تمہارے دل کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پوری امت کی طرف سے جزائے خیر دے کہ انہوں نے اپنے بہانے سے ہماری بیماری کا علاج پوچھ لیا پیارے آقا علیہ السلام سے، پیارے آقا علیہ السلام سے۔ آج اس کا علاج یہی ہے، کبھی بیٹھ کر آپ دوسروں کا مرنا تو آپ جانتے ہیں، دوسروں کا مرنا تو ہم دیکھتے ہیں، اپنا مرنا بھی کبھی یاد کریں، بیٹھ کر یاد کریں۔ عمر 60 سال کی ہوئی ہے، احساس نہیں ہے مرنے کا، 70 سال کی ہوئی ہے عمر، احساس نہیں ہے مرنے کا۔ آدمی جتنا عمر رسیدہ ہوتا جا رہا ہے اس کی دنیا کی خواہشیں اور زیادہ جوان ہوتی جا رہی ہیں، دنیا میں جینے کا جو شوق ہے وہ اور بڑھتا جا رہا ہے۔ عمر کے حساب سے فکر آخرت پیدا ہونی چاہیے۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں بالکل الٹا حساب چل رہا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کی فکر کے بارے میں سوچنے کی بجائے دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے،
دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا اثر۔ آقا نے جو حقائق ہیں اس کو کھول کھول کر صحابہ کرام کو بیان فرمایا، اور ایسے بیان فرمایا کہ صحابہ کرام نے نہ صرف اس کو سنا بلکہ دل کی گہرائی سے اس کو مانا۔ اس کا اثر یہ تھا کہ عملی زندگی میں ان کے اس کے کیفیات کھل کھل کر سامنے آتے تھے، واضح طور پر سامنے آتے تھے۔ مشہور محدث ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک، امام بخاری کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں آپ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کے انتہائی معروف و مشہور صحابی ہیں، علمی دنیا تو ان سے اچھی طرح واقف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں میں رہے، آقا کی خدمت اقدس کا فیض حاصل کیا، دن رات آپ کی خدمتوں میں رہ کر کیا ہے بے شمار علمی فیضان آپ نے حاصل فرمایا۔ اللہ کے رسول کے منظور نظر تھے، کئی مرتبہ آقا نے خصوصی دعاؤں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازا۔ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو دنیا کے سامنے لانے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری وقت آ گیا، بیمار ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور مشاہدہ بھی ہے، آدمی غور نہیں کرتا، ہر ایک کا مشاہدہ بھی ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں۔ بڑھاپا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کوچ کا وقت آ گیا ہے، ٹرین کے نکلنے کا وقت قریب ہے۔ یہ اس بات کا احساس ہے کہ اب لمحہ بلمحہ بندہ جو ہے اپنی خبر کی زندگی سے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اب جو بھی چیز آتی ہے وہ جاتی نہیں ہے، اس کو لیے بغیر جانے والی نہیں ہے۔ تو حاضرین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مرض الموت میں مبتلا ہوئے، مرض الموت میں مبتلا ہوئے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے تو لوگ مزاج پرسی کے لیے آتے تھے، آتے جاتے تھے۔ ایسے وقت میں آپ پر جو ہے رقت طاری تھی، رونا، بار بار روتے رہتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا، اے ابو ہریرہ، آپ تو صحابی رسول ہیں، آپ فلاں فلاں ہیں، پھر یہ رونا کیسا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تم سے جدا ہو رہا ہوں، اس غم میں نہیں رو رہا ہوں۔ اب مجھ سے میری دنیا چھوٹنے والی ہے، میرا گھر بار چھوٹنے والا ہے، بیوی بچوں سے میں الگ ہو جانے والا ہوں، دوستوں کی محفلوں سے میں کٹ جانے والا ہوں۔ اس غم میں مجھے رونا نہیں آ رہا ہے، میرے رونے کی وجہ الگ ہے۔ بولے کیا وجہ ہے؟ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اب اس منزل پر آ چکا ہوں، میں اس مقام پر آ چکا ہوں، راستہ بہت لمبا ہے اور میرے پاس توشہ بہت تھوڑا ہے، راستے کا سامان سفر بالکل کم ہے، جبکہ سفر کا جو مسافات ہے، اس کی دوری ہے، وہ بہت طویل ہے، نہ ختم ہونے والا راستہ ہے، اور اس راستے کے لیے میرے پاس اتنی تیاری نہیں۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، اگر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احساس ہو تو آپ خود اندازہ کریں ہمارا اور آپ کا کیا احساس ہونا چاہیے، ہماری اور آپ کی کیا فکر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ جیسی شخصیت کا یہ احساس ہو، ہمیں اللہ کا فضل ان پر ہوگا، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے، ان کی آخرت بہت عمدہ و اعلیٰ ہے، اس میں ہمیں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر صحابہ کرام پہ کیسے ہوتا تھا آپ اندازہ کریں۔ آج ہمارے پاس کوئی گارنٹی کارڈ نہیں ہے، گارنٹی تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس وارنٹی کارڈ بھی نہیں ہے، 1 سال 2 سال کا ہوتا نا، وہ کارڈ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر بھی ہم میں سے ہر ایک اتنی گارنٹی کے ساتھ جیتا ہے کہ بھئی اسے کسی بات کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کو پیدا کر کے اللہ پاک نے بہت بڑا کام کیا ہے، اب یہ مرے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس احساس سے آج کے مسلم معاشرے میں رہنے والا جی رہا ہے، جبکہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے دین کے لیے بڑی محنتیں کی، دن رات اللہ کی فرما برداری کے لیے کوششیں کی، دن رات اپنے تئیں جو ذمہ داریاں تھیں اس کو پورا کیا، اور راتوں میں اٹھ کر کیا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رویا کرتے تھے۔
سجدہ ریزی میں ان کی راتیں گزرتی تھیں اور سارے خیر کے کام ان کے دامن میں تھے، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اب جو مرحلہ شروع ہونے والا ہے، اب جو سفر شروع ہونے والا ہے وہ سفر لمبا ہے، اس کے لیے ابو ہریرہ کے پاس بڑا توشہ نہیں ہے۔ اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جب یہ کہتی ہے تو اور آپ اور ہم کیا سوچتے ہیں، آپ اور ہم کو کتنی تیاری کرنی چاہیے؟ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، یہ پیارے آقا علیہ السلام کی تربیت کا اثر تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے اپنی آخرت کی زندگی کو اوجھل نہیں کیا، اللہ کے حضور اپنی حاضری کو اوجھل نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے حساب و کتاب کے مرحلے کو کبھی وہ فراموش نہیں کیے، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی نمازیں بھی برابر ہوتی تھی، ان کا روزہ بھی برابر ہوتا تھا، ان کی زکوٰۃ بھی برابر نکلتی تھی، ان کے دیگر جو خیرات تھی، جو بھی خیر کے کام ہیں، جو بھی اچھے کام ہیں، وہ برابر ہوتے تھے، کیونکہ انہیں احساس تھا کہ ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اپنی زندگی، یہ زندگی دائمی زندگی نہیں ہے، یہ زندگی ابدی زندگی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور مرنا جگہ کے بدلنے کا نام ہے، زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ ہم جو سمجھتے ہیں نا، مرنا زندگی کے ختم ہونے کا نام نہیں ہے، عالم کے بدل جانے کا نام ہے، جگہ کے بدل جانے کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومین کے لیے دعا سکھائی ہمیں۔ کیا دعا سکھائی آپ کو معلوم ہے؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے، آقا نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم ابدل دارہ خیرا من دارہ، اللہم ابدل دارہ خیرا من دارہ۔ اکثر یہ دعا میں کرتے رہتا ہوں، آپ نے کبھی سنا ہوگا کسی نماز جنازہ میں، اللہم ابدل دارہ خیرا من دارہ، اے اللہ اس کا جو دنیاوی گھر تھا نا، اس سے بھی بہتر گھر اسے عطا فرما، اس سے بھی بہتر گھر عطا فرما۔ یعنی یہ اب ختم نہیں ہے، ایک نیا مرحلہ شروع ہے۔ اللہم ابدل دارہ خیرا من دارہ، اے اللہ اس کے دنیاوی گھر سے بہتر گھر اسے عطا فرما۔ اللہم ابدل اہلہ خیرا من اہلہ، اے اللہ اس کے دنیاوی رشتہ داروں سے بہتر رشتہ داروں سے عطا فرما۔ اللہم ابدل زوجہ خیرا من زوجہ، اے اللہ دنیاوی بیوی سے اچھی بیوی اسے عطا فرما۔ اللہم اجرہ من عذاب القبر و عذاب النار، اے اللہ اسے عذاب قبر سے بھی بچا، جہنم کی آگ سے بھی بچا۔ یہ دعا سکھائی پیارے آقا علیہ السلام نے، تاکہ زندے اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مر جانا زندگی کے اختتام کا نام نہیں ہے، مر جانا عالم کے بدلنے کا نام ہے، جگہ کے بدلنے کا نام ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو یہ احساس ایسا کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا ان کے ذہنوں میں، اللہ اکبر کبیرہ، کبھی اس احساس کو وہ فراموش نہیں کرتے تھے۔ ان کے سونے جاگنے میں، ان کے چلنے پھرنے میں، ان کی نمازوں میں، ان کی قرآت میں ہمیشہ یہ احساس رہتا تھا کہ بھئی یہ تو دنیا ہے، دنیا کے جو معاملات ہیں، جو حقوق ہیں، اس کو تو ادا کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ آخرت بھی تیار کرنا ہے، ہمیں آخرت کی زندگی کے لیے توشہ بھی تیار کرنا ہے، ہمیں قبر کے مرحلے کے لیے توشہ بھی تیار کرنا ہے۔ کیا ہے قبر کے مرحلے کا توشہ؟ امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور ہم تو قبر کو بند کر کے آ جاتے ہیں، ہم تو قبر کو موچ کر آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، امام ابن حبان نے بھی روایت کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بخاری میں اس کے کچھ حصے ہیں، اور تفصیلی جو روایت میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ابن حبان کے الفاظ ہیں، امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں اس کو روایت کیا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب قبر بند کر کے لوگ پلٹ جاتے ہیں، عزیز و اقارب، دوست و احباب مردے کو قبر میں رکھ کے پلٹ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسمع قرع نعالہم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جانے والوں کے جوتوں کی آواز وہ سنتا ہے، قدموں کی آہٹ، اب 2 قدم دور ہو رہے ہیں، 4 قدم دور ہو رہے ہیں، 5 قدم دور ہو رہے ہیں، 10 قدم دور ہو رہے ہیں، رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، ساتھی ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، سب اب اسے قبر کے حوالے کر کے قدم بہ قدم دور ہو رہے ہیں۔ اس کا احساس مردے کو ہوتا ہے، اس کا احساس جس قبر میں ہم جس کو رکھ کر آئے ہیں اسے ہوتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام فرماتے۔ اس کے بعد فرشتہ آتا ہے، اس کے بعد ہم ہٹتے ہیں، دنیا والے ہٹتے ہیں،
تو عالم ملکوت کا فرشتہ ان کے پاس آتا ہے. جب سرانے آتا ہے، وہ مومن ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سرانے اس کی نماز آ جاتی ہے، اس کے سرانے اس کی نماز آ جاتی ہے. فرشتے سے کہتی ہے کہ اے فرشتے، یہاں سے داخل ہونے کا راستہ نہیں ہے، یہاں میں ہوں، اس کے سر کی نگہبانی کے لیے میں ہوں. کیونکہ یہی سر تھا نا جو اللہ کے بارگاہ میں جھکا کرتا تھا اور سر کو زمین پر لگا کر بندہ اعلان کرتا تھا کہ اے پروردگار، میں تیرے سوا کسی کو نہ بڑا کبھی مانا ہے نہ مانتا ہوں، یہ لے میرے جسم کا سب سے افضل حصہ زمین پر رکھ کر کہہ رہا ہوں، میری پیشانی جھکتی ہے تو بس تیرے لیے جھکتی ہے. یہ جو سجدے میں سر رکھ کے اعلان کرتا تھا نا، اب اس کے سر کی نگہبانی کرنے کے لیے اس کی نماز آ جاتی ہے. آج نماز سے بھاگنے والے، آج نماز سے دور جانے والے اور مسجدوں کی طرف جو نماز کے لیے آ رہے ہیں ان کو پکڑ کے ہوٹلوں کو لے جا کر چائے پلانے والے، سوچو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم بھی قبر میں جانا ہے، ہمارے سرانے بھی فرشتہ آنے والا ہے. اگر ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کی وہ نمازیں نہ ہوں گی تو ہمارے سروں کی حفاظت کون کرے گا ان فرشتوں سے. آقا فرماتے ہیں سر کی طرف سے نماز آ جاتی ہے اور آ کر کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ ادھر سے راستہ نہیں ہے. اب وہ دائیں طرف آتا ہے، فرشتہ دائیں طرف سے آنا چاہتا ہے اس کو لینے کے لیے، تو اس کا روزہ آ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا نے فرمایا اس کا روزہ آ جاتا ہے. روزہ کہتا ہے کہ نہیں، ادھر سے راستہ نہیں ہے، ادھر سے راستہ نہیں ہے. اب فرشتہ بائیں طرف آتا ہے، اس کے بائیں طرف سے آتا ہے تو اس کی زکوٰۃ آ جاتی ہے اور زکوٰۃ کہتی ہے کہ اے فرشتے، ادھر میں ہوں، ادھر سے تیرے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے، ادھر سے تیرے جانے کے لیے راستہ نہیں ہے. اس کے بعد فرشتہ قدموں کی طرف آنا چاہتا ہے تو انسان کے نوافل ہیں، انسان کی مستحب نیکیاں ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، قرآن کا پڑھنا ہے، اللہ کے یہاں گڑ گڑانا ہے، جو بھی باقی ساری نیکیاں ہیں وہ پیروں کی طرف آ جاتی ہیں. آ کر کہتی ہیں کہ اے فرشتے، اب یہاں سے داخل ہونے کا تیرے لیے راستہ نہیں ہے، یہاں سے داخل ہونے کا تیرے لیے راستہ نہیں ہے. سر کی حفاظت نماز کر رہی ہے، دائیں حصے کی حفاظت روزہ کر رہا ہے، بائیں حصے کی حفاظت زکوٰۃ کر رہی ہے اور قدموں کی حفاظت دیگر نیکیاں کر رہی ہے. تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اے مولا، تیرا بندہ جو ہے وہ تیری رحمتوں میں ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ تیری رحمتوں میں ہے. تو عذاب کا فرشتہ واپس چلا جاتا ہے، عذاب کا فرشتہ واپس چلا جاتا ہے. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج ہماری زندگی میں جس نماز کی اہمیت نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں جس روزے کی اہمیت نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں جس صدقہ و خیرات کی اہمیت نہیں ہے، آج ہماری زندگی میں جو زکوٰۃ کی اہمیت نہیں ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو قبر میں ہمیں کام دینے والی ہیں. باقی یہ ساری جو دنیا کی حالتیں ہیں، اسی کو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، جھوٹے سارے دنیا کے رشتے ناتے ہیں، کون کس کی خبر میں آتے ہیں، جیتے جی سب گلے لگاتے ہیں، بعد مرنے کے مٹی میں ملاتے ہیں، جھوٹے سارے دنیا کے رشتے ناتے ہیں. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، کوئی عزیز دوست تمہارے ساتھ آ کر قبر میں سونے والا نہیں ہے، کوئی پیاری بیوی تمہارے سرانے آ کر ٹھہرنے والی نہیں ہے، کوئی بیٹا تمہارے قدموں میں تمہارے قبر کے پاس بیٹھنے والا نہیں ہے. یہ سارے رشتے جو ہیں وہ قبر کے اوپر ہیں، قبر کے اندر نہیں ہیں. لیکن قبر میں جو چیز آنے والی ہے وہ تمہارا اپنا عمل ہے جو تم اللہ کے لیے کرتے ہو، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو. اور یہ فکر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی. یہ فکر سے صحابہ کرام جیتے تھے، اسی فکر کے ساتھ ان کے شب و روز ہوتے تھے. اسی لیے انہیں مزید کسی نماز کی دعوت کی ضرورت نہیں تھی. مؤذن اللہ اکبر پکارتا تو وہ دوڑے ہوئے مسجد کو چلے آتے. پھر کسی جماعت کو بنا کر ان کے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، چلو بھائی نماز کے لیے آؤ. زکوٰۃ کے لیے بار بار انہیں بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ زکوٰۃ دو، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ چیزیں ہیں جو عالم برزخ میں کام دینے والی ہیں. عالم برزخ میں ان اعمال کی برکتیں اللہ پاک انہیں عطا کرنے والا ہے. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج بھی ہمیں موقع ہے، اس سے پہلے کہ موت سے ہم دوچار ہو جائیں، اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں، مرنے سے پہلے اپنے احوال کا جائزہ لیں، اپنے کیفیات کا جائزہ لیں. جو زندگی گناہوں میں گزری ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور جتنا خیر آپ نے کیا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جتنا خیر بھی آپ سے ہوا ہے. مزید جو زندگی ہے
کوشش آپ کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہم کو کیا ہے نیکی کی طرف، خیر کی طرف، اچھائی کی طرف مائل رکھے۔ بقیہ جتنی بھی زندگی ہماری ہے سب خیر والی ہو، نیکی والی ہو، نیک اعمال والی ہو۔ خبر میں ہم جائیں تو وہ خبر کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ شادی کی رات ہو، جسے عرس کہتے ہیں۔ فرشتے کہیں نم کنومت العروس، اے قبر میں آنے والے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ تو وہ دن ہمارے لیے عذاب قبر کا دن نہ ہو، بلکہ وہ دن تو ہمارے لیے شادیانوں کا دن ہو، وہ دن تو ہمارے لیے خدا کی رحمتیں لوٹنے کا دن ہو، رب کے دیدار کرنے کا دن ہو، مصطفیٰ کے دیدار کرنے کا دن ہو۔